توبہ آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جو شخص اللہ اور ان کے رسول سے اختلاف کرے گا پس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اللہ اس کے رسول کے احکام کی مخالفت منافقین کا تو وتیرہ تھا، وہ تو یہی کام کیا کرتے تھے، لیکن آج مسلمان عملی طور پر مخالفت کر رہا ہے، اعتقادی طور پر تو نہیں کرتا اس لیے کہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے احکام، اللہ کے نبی اور اس کے احکام یہ مخالفت کی چیزیں نہیں، لیکن عملاً اتنا انحطاط اور کمزوری آ گئی ہے کہ کھلے عام اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت ہو رہی ہے۔ یہ ساری امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہر شخص اپنی حد تک، اپنے گھر والوں کی حد تک ضرور اس پر غور و فکر کرے کہ میری زندگی میں یا میرے گھرانے میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جو اللہ اس کے رسول کی کھلم مخالفت ہے۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ منافقین اپنی نجی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور قرآن ان سب کی برائیاں کرتے تھے اور بدگوئی بھی کرتے تھے، لیکن جب کوئی ان کو یہ کہتا کہ پیغمبر تک بات پہنچ جائے گی تم ایسی باتیں مت کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں، وہ تو ایک کان ہے، سن لیں گے، ہم جا کے جھوٹی قسمیں کھا لیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ لیکن ان کو ڈر اور خوف یہ ہوتا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس نفاق پر اور ہماری اس منافقت پر کوئی صورت نازل نہ ہو قرآن کی۔ اگر آیتیں نازل ہو گئی، صورت نازل ہوگی تو پھر ہمارا کیا ہوگا، تو بڑی رسوائی ہوگی۔ تو وہ دنیا کی رسوائی سے بچنے کے لیے تگ و دو بھی کرتے تھے اور ڈرتے بھی رہتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے اسلام کی چھتری کے نیچے آنا ہوگا، اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، ورنہ دنیا آخرت کی رسوائی سے انسان بچ نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ منافقین ڈرتے ہیں کہ اتاری جائے ان پر کوئی صورت جو بتلا دے ان کو وہ جو ان کے دلوں میں ہے۔ ان کو یہ خدشہ تھا کہ ان مسلمانوں پر بھی ایسی صورت نہ اتاری جائے جو ہمارے دلوں کا حال ان کے سامنے ظاہر کر دے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کو استہزاء کرتے رہو، یہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، توبیخ اور تہدید کے لیے کہا جاتا ہے، اس کا مقصد استہزاء کا حکم کرنا نہیں ہے، نہ اجازت دینا ہے، بلکہ جیسے ہم بھی اپنے عرف میں کسی مجرم کو یا کسی گناہگار کو کہتے ہیں کہ اور کر لو پتہ لگ جائے گا تمہیں، اور کرو تم، اس قسم کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اور کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا اس کو اجازت دے رہے ہیں، بلکہ اس کو تنبیہ مقصود ہوتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اے نبی آپ تو کہہ دیں منافقوں کو تم اور مذاق اڑا لو، بے شک اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جس سے تم ڈرتے ہو۔ تم ڈرتے ہو کہ اللہ آیتیں اتار کر تمہارا نفاق ظاہر نہ کر دے، اللہ ایسے ہی کرے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ چونکہ غزوہ تبوک سے متعلق یہ آیات ہیں، اس میں منافقین کے احوال کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے، تو بعض منافق غنیمت کے لالچ میں اور مسلمانوں کی حالت دیکھنے کے لیے غزوہ تبوک میں صحابہ کے ساتھ نکلے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ چند ہم نوا اور ہم ذہن لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور پھر پیغمبر کی برائی کرتے تھے، قرآن کریم کی برائی کرتے تھے، اسلام کی مخالفت کرتے تھے، اس طریقے سے وہ بات چیت کرتے تھے۔ جب پیغمبر کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا تم ایسی ایسی باتیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایسی دل لگی کے طور پر باتیں کر رہے تھے، ہم تو ایسا اس لیے کر رہے تھے کہ راستہ طے ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سفر میں ذرا گپ شپ لگاتے ہیں تو سفر کا پتہ نہیں چلتا، وقت گزر جاتا ہے۔ تو منافقین بھی اس سفر کو گزارنے کے لیے آپس میں قرآن کریم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، قرآن کریم کی آیات کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر اے نبی آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، بے شک ہم تو
بحث و باسا اور کھیل کود کر رہے تھے. ہم تو ایسے ہی گپ شپ کر رہے تھے, کچھ کھیل کود کر رہے تھے. قل اے نبی آپ کہہ دیجیے اب اللہ و آیاتی و رسولی, کہ اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم استہزاء کرتے تھے. تمہیں استہزاء اور مذاق کے لیے یہی چیزیں ملی ہیں. جیسے آج بھی بہت سے مسلمان ہیں, ان کو بحث و باسے کے لیے دین مل جاتا ہے, بس جب کہیں بیٹھتے ہیں کوئی مسئلہ لے کر اس پہ بحث شروع کر دیتے ہیں. مقصود نہ حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے نہ عمل ہوتا ہے, صرف ایک آپس کی بحث کے لیے, جس کو ہم کہیں کہ شہوت کلام کے لیے. بعض لوگوں کو بات چیت کی ایک شہوت ہوتی ہے, جیسے گناہ کی شہوت ہوتی ہے, انسان بدنگاہی کرتا ہے, خدا نخواستہ اور گناہ کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, سب گناہ ہے. ایسے ہی ایک شہوت کلام ہے کہ بہت سے لوگوں کو بولنے کی ایک خواہش ہوتی ہے, وہ بولتے رہے, باتیں کرتے رہے, ہر وقت بحث کرتے رہے. تو یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے, یہ بھی غلطی ہے. انسان کو موقع بے موقع نہیں بولنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کس موقع پر ہوں, کس جگہ پر ہوں, کیا بات کہنی ہے. عربی میں کہتے ہیں نا اولا فکر ثم قل, پہلے سوچو پھر بولو. جیسے اردو میں کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو, تو عربی والے بھی کہتے ہیں اولا فکر ثم قل. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ قل ثم فکر, الٹا معاملہ کرتے ہیں, پہلے بولتے ہیں پھر سوچتے ہیں کیا کہنا چاہیے تھا اور کیا, اور اس وقت تک تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے, پھر نقصان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ اور اس کی آیات, اس کا رسول ہی تمہیں استہزاء کرنے کے لیے ملے, تم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین. عذر مت پیش کرو. وہ عذر پیش کرتے تھے, جھوٹے عذر. فرمایا تم کوئی معذرت پیش نہ کرو, کوئی عذر پیش نہ کرو. تحقیق تم تو کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد. منافق تو کبھی ایمان لے کر آیا ہی نہیں تھا. یہاں مراد ظاہری ایمان ہے, حقیقی ایمان نہیں. حقیقی ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے, دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. اور اس دل سے ماننے کا اثر انسان کے اعضاء و جوارح پر پڑتا ہے. اگر دل سے اللہ پر ایمان ہو تو پھر اعضاء و جوارح سے اللہ کی اطاعت والے اعمال صادر ہوتے ہیں. اور اگر دل سے نہ مانا ہو تو پھر وہ ظاہراً دنیاوی مفاد کے لیے تو اسلام کو اظہار کرے گا, اور پیٹھ پیچھے وہ کفر کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. یہی حال منافقین کا تھا کہ دنیاوی سختیوں سے بچنے کے لیے زبان سے کلمہ پڑھتے تھے, لیکن دل سے مانا ہوا نہیں تھا. تو اسی فرمایا کہ تم اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے بعد اب اس طرح قرآن کریم اور اس کی آیات اور اللہ کے رسول اور اللہ کے ساتھ استہزاء کر کے ظاہراً بھی کافر ہو گئے. اس لیے کہ اللہ کا مذاق اڑانا, نعوذ باللہ, یا اللہ کے کلام کا یا اللہ کے رسول کا, یہ کفر ہے. ان کے ساتھ استہزاء کرنا یہ کفر ہے, انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. پھر فرمایا کہ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں گے تو عذاب دیں گے ایک جماعت کو. بعض منافقین نے سچی توبہ کر لی تھی. انہی لوگوں میں جو غزوہ تبوک میں ساتھ چلے تھے اور راستہ کاٹنے کے لیے آپس میں باس و باسے کے لیے وہ قرآن کریم اور آیات قرآنیہ کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے, ان میں سے بعض کو توفیق دے رہی, وہ اسی سفر میں مسلمان بھی ہو گئے, پکی توبہ کر لی. تو اللہ فرمانے ہے کہ اگر ہم تم میں سے بعض کو, ایک جماعت کو معاف کریں گے تو ایک جماعت کو عذاب بھی دیں گے, اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے. آگے منافقین کی چند بری خصلتیں ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. منافق مرد اور منافق عورتیں بعض کے حصے ہیں, بعض کا جز ہیں. حکم دیتے ہیں برائی کا اور روکتے ہیں اچھائی سے. منافقین کے یہ برے اعمال ہیں, بری خصلت ہے کہ لوگوں کو گناہوں کا حکم دیتے ہیں, نفاق کا حکم دیتے ہیں, اچھائی اور نیکی سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ جو اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں, یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, دین کے لیے مال کو خرچ نہیں کرتے. نسوا اللہ, اللہ کو بھول بیٹھے ہیں. فنسوا اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. نسیان تو ایک عیب کی بات ہے, اللہ کو نسیان لاحق نہیں ہوتا, لیکن نسیان کا ایک لازمی معنی ہے چھوڑنا اور ترک کرنا. انسان کو جو چیز بھول جاتی ہے انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے, تو بھولنے کو چھوڑنا لازم ہے. دوا کھانا بھول گیا تو وہ دوا کو جو ہے چھوڑ دی. کسی سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنا بھول گیا تو اس نے وعدے کو چھوڑ دیا. تو یہاں بھی جب اللہ کی طرف نسیان کی نسبت ہو تو معنی چھوڑنا ہے. ان لوگوں نے اللہ کو بلایا, اللہ بھی ان کو چھوڑ دے گا, یعنی اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا, اللہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا.
پھر فرمایا کہ بے شک منافق یہی فاسق ہیں، یہی اصل کافر یہی منافق ہے۔ منافقین کا جہنم میں کون سا درجہ ہوگا اس کو بھی قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبقے میں یہ منافقین ہوں گے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کو کافی ہوگی۔ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، یعنی اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت میں عذاب دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان خالص نصیب فرما۔ اے اللہ نفاق سے، ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا صحت عافیت نصیب فرما۔ ہمارے مرحومین کی قابل مغفرت فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، جو صحت مند ہیں ان کی صحتوں کی حفاظت فرما۔ نیک مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔